الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی قابل قدر علماء کرام، نعتخوانان نظام، میرے انتہائی خوبصورت نقیب محترم مدر صاحب، قابل احترام سامعین محترم، یہاں عزیز صغیر کے ہاں جب بھی مجھے حاضری کا موقع ملتا ہے میں یہاں کوئی مہمان کی حیثیت سے نہیں آتا۔ آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا، شاید کچھ حضرات ناواقف ہوں کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور ہماری جو خانقاہ بغار شریف ہے جس کا قیام کم و بیش 200 سال پہلے عمل میں آیا تھا اور جس کے مؤسس، جس خانقاہ کے بانی ہمارے جد امجد حضرت خواجہ محمد ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، یہ صغیر انہی کا پڑپوتا ہے۔ مجھے خوشی ہے، بہت اطمینان ہے، بے حد اطمینان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ڈالی ہے، اور پھر میرے انتہائی محترم بھائی جناب مطلوب الرحمان صاحب کہ ایصال ثواب کے لیے یہ ہر سال اس مجلس کا انعقاد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان سب بھائیوں کو عزت سے نوازے اور دین کے راستے پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں کوئی اس وقت تفصیلی گفتگو کا متحمل نہیں ہو سکتا، میں 5-10 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا۔ ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ ایصال ثواب کی مجلس، آپ سب صاحبان علم ہیں، جس طرح پسماندگان مرنے والے کے جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے مرنے والے کے درجات کو بلندی نصیب ہوتی ہے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے
اگر اس دنیا سے جانے والے کے پسماندگان اس کے اقربا راہ مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں تو پھر اس کی بھی اس سے باز پرس ہوتی ہے۔ تو وہ نیک اولاد، وہ بیدار بخت اولاد، وہ خوش قسمت اولاد سبحان اللہ، جس کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں نیکی کی توفیق عطا فرمائی، اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، وہ اپنی دنیا میں بھی سنوارتا ہے اور جانے والے کی قبر کو بھی رونق بخشتا ہے۔ صحابیہ نے سید الرسول خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوال آج کل سوشل میڈیا ہے، میں صبح شام سنتا اور آپ بھی سنتے ہوں گے، اور دل و دماغ میں کئی قسم کے خلل واقع ہوتے ہوں گے۔ یہ میں حضور کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، صحابیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے والا تو جو اعمال کر سکتا تھا وہ کر کے چلا گیا، اب میرا عمل، میرا قرآن پڑھنا، میرا صدقہ اور خیرات کرنا، میرا یہ عمل اس کے لیے کس طرح فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ تو قربان جائیے اپنے نبی کی زبان پر، سبحان اللہ، حکمت و دانائی سرکار کے قدموں کے تلووں کے بوسے لیتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر جانے والے کے ذمے کسی قسم کا کوئی قرض رہ جائے، قرضہ چھوڑ کے اس دنیا سے چلا جائے، تو کیا اس قرض کو ادا کرنا پسماندگان کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ان پہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذمہ فرض ہے۔ فرمایا پھر جب وہ اس کا قرض اتارتے ہیں، بیٹا باپ کا قرض دیتا ہے، بھائی بھائی کا قرض ادا کرتا ہے، رشتہ دار کا قرض ادا کرتا ہے، کیا اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادا ہو جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح قرض ادا ہو جاتا ہے اسی طرح اس کو ثواب بھی پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس لیے یہاں زیادہ تر نوجوان تشریف فرما ہو، میرے بیٹے ہو، بھائی ہو، بچے ہو، میں اس مجلس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف وارث نہ بنو، صرف ترکے کے مالک نہ بنو، سبحان اللہ، کہ ابھی اس کی قبر کی مٹی بھی میلی نہیں ہوتی تو ہم اس کی وراثت کو تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی قبر کو روشن کرنے کا بھی کوئی اہتمام کیا گیا ہو۔ ماشاء اللہ، میرا دل گواہی دیتا ہے، میرا دل شہادت دیتا ہے، اور پورے یقین محکم سے کہتا ہوں کہ آج میرے محترم بھائی راجہ مطلوب الرحمان کی قبر روشن ہو رہی ہوگی،
اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرما رہے ہوں گے، بے شک بے شک اس لیے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے آج اس مجلس کا اہتمام کیا گیا، جس میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے اور صدقہ و خیرات کیا جا رہا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کے درجات کو بلند تر فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا، حضرات پورا شوق دور ہے جہاں اس دنیا میں چور ڈاکو لٹیرے دنیا کے بھوکے، دولت کے بھوکے آپ کے گھروں پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، اخبارات بھری پڑی ہیں، صبح و شام ٹیلی ویژن چیخ رہے ہیں، ظلم ہو گیا، انتہا ہو گئی، فلاں سڑک میں لوگ لٹ گئے، فلاں گھر میں ڈاکہ پڑ گیا، فلاں جگہ دولت کی حرص میں اتنے لوگوں کا خون بہا دیا گیا۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن دوستان محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دولت لٹ جائے تو پھر دولت کی واپسی کا اہتمام ہو سکتا ہے، ڈاکے کا ازالہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایمان لٹ جائے تو پھر اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ آج جہاں دولت کے لٹیرے ہیں، مال اور دولت کی حرص میں خون بہانے سے دریغ نہیں کرتے ہیں، وہاں یقین کریں آج دین کے نام پر ہی، دین کے نام پر ہی، مذہب کے نام پر ہی، اللہ اور رسول کے نام پر ہی ہمارے ایمان خراب کیے جا رہے ہیں، ہمارے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں بڑے علماء تشریف فرمائے، بڑی عام سی بات ہے، کاش میں اس کا ابلاغ کر پاؤں۔ یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادات بجا لاتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، جنہوں نے براہ راست احادیث نبویہ پڑھی، جنہوں نے کتب فقہ کا مطالعہ کیا؟ کتنے لوگ؟ بہت تھوڑے، بے شک بے شک۔ بہت تھوڑے لوگ۔ یہ جو آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، باندھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یہ آپ نے کنز میں پڑھا، قدوری میں پڑھا، کتب فکر میں پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ اس حقیقت کو مان لینا چاہیے۔ میں نے اپنے باپ کو دیکھا، بے شک میرے باپ نے اپنے باپ کو دیکھا، بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا، اور یقین کیجئے یہ آپ کا دین وہ دین ہے، یہ وہ مبارک دین ہے، یہ وہ سدا قائم رہنے والا دین ہے جو 1500 سال سے نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا۔ سبحان اللہ۔ ایک نسل نے دوسری نسل کو، دوسری نسل نے تیسری نسل کو، تیسری نے چوتھی کو، اور 1400 سال سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دین وہی ہے،
جو ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ جو نت نئے فتنے سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر یہ جو رسل و رسائل ہیں ان کے ذریعے لوگوں کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہ دو. جو تمہیں دین باپ دادا سے ملا ہے حقیقت میں وہی ہے. سبحان اللہ. اس دین پہ قائم رہو. ماشاء اللہ. اور اس دین کی خاصیت کیا ہے؟ جو چیز ہمارے باپ نے، ہمارے دادا نے، ہمارے پردادا نے 1500 سال کی نسل در نسل نے ہم تک منتقل کیا، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت. وہ کیا ہے؟ وہ آل رسول کی محبت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اولیاء اور صالحین کی محبت ہے. بس اللہ سے محبت کرو. سبحان اللہ. اس کے سوا کسی کے سامنے اپنی اس جبین کو زمین پہ مت لگاؤ. وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا جھکنے کے لائق کوئی نہیں ہے. بے شک. وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، بے شک. اور وہ نہ دینا چاہے تو دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی کچھ نہیں دے سکتی. بے شک. آپ نے دیکھا نہیں، یہی دنیا ہے. لوگ آپ کو ایک دن تخت پہ نظر آتے ہیں، دوسرے دن وہی لوگ تمہیں تختے پہ نظر آتے ہیں. بے شک. بے شک. بے شک. میں بھی دیکھتا ہوں، میری بھی آنکھ ہے، آپ کی بھی آنکھ ہے. کاش ہم اس آنکھوں دیکھے حال کو دیکھ کر کچھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ عزت کا مالک بھی وہی ہے، ذلت کا مالک بھی وہی ہے. خدا کی قسم اس آسمان نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے ان دونوں ہاتھوں سے غرما میں بانٹ رہے، تقسیم کر رہے، دونوں ہاتھوں سے دولت لٹا رہے ہیں. پھر اسی چشمے فلک پیر نے انہی لوگوں کو مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے اپنی جھولی پھیلائے ہوئے. وہ اس میں قادر ہے، وہی زندگی کا مالک ہے، بے شک. وہی موت کا مالک ہے، وہی عزت وہی ذلت کا مالک ہے. بس اس جبین نیاز کو اس کے سامنے خم کرنا چاہیے. اور اس نے کہا، اسی کا فرمان ہے کہ اگر مجھ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کو راضی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب سے محبت کرو. اگر میرے دروازے پہ آنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے دروازے پہ جاؤ. سبحان اللہ. اب تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو، اگر تم نے میرے محبوب کو پا لیا تو میری رحمت تمہیں ڈھونڈے گی. سبحان اللہ. اب تم مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہو، اگر تم نے میرے محبوب کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بنا لیا پھر آگے آگے تم ہوگے، پیچھے پیچھے میری رحمت. سبحان اللہ. اب اس عزیز نے یہ نعرہ لگا کے مولانا خادم حسین رضوی کو یاد کرنا. میں صرف یہ چھوٹی سی مثال ہے جو میری آنکھ نے دیکھی ہے، آپ کی آنکھ نے دیکھی ہے، جو آج کا واقعہ ہے، کل کا نہیں. کوئی تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، یہ کل کا واقعہ ہے. بے شک. بے شک. مجھے بتاؤ کہ وہ ٹانگوں سے معذور شخص
سبحان اللہ. وہ چلنے سے معذور شخص، وہ پنڈی کھیت کا رہنے والا، ایک عام گھرانے کا شخص، سبحان اللہ. صرف 4 سال میں، صرف 4 سال اس نے محبت رسول کا اور ختم نبوت کا پہرا دیا. کیا تھا؟ خدا نے اسے کیا بنا دیا. سبحان میں اللہ. نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، ایک صاحب فرما رہے تھے کہ میں بغداد شریف گیا تو میں نے وہی پگڑی باندھی، میں باندھتا تھا اسی انداز سے، وہ پگڑی باندھ کے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے روزے کی زیارت کے لیے نکلا. میں اکیلا تھا، سڑک پہ جا رہا تھا، وہاں عرب بچے کھیل رہے تھے. عرب بچے جب وہاں کھیلتے کھیلتے ان میں سے کسی ایک کی نظر مجھ پر پڑی، سبحان اللہ. تو اس نے زور سے نعرہ لگایا کہ خادم حسین جا. خادم حسین آ گیا اور وہ میرے نعرے لگاتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے چل پڑے. یہ عزت، یہ توقیر. خدا کی قسم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو جاتا ہے وہ زمین کا ذرہ ہوتا ہے، خدا اس کو آسمان کا ستارہ بنا دے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور حضرات، ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، آپ کی خانگی زندگی، آپ کی خارجی زندگی، آپ کی معاشی زندگی، آپ کی سماجی زندگی، آپ بولتے کیسے تھے، آپ ہنستے کیسے تھے، آپ کھاتے کیسے تھے، آپ پیتے کیسے تھے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سارے پڑھے لکھے لوگ ہو، کیسے پتہ چلا؟ یہ جو احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، حضور کی کوئی بات ضائع نہیں گئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ دنیا کی واحد شخصیت ہے، واحد شخصیت ہے جس کا بولنا، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا سونا، جس کا جاگنا، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے. سبحان اللہ. ایک لمحہ محفوظ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ کیسے آپ تک پہنچا؟ سبحان اللہ. قربان جاؤ ان صحابہ کرام کے قدموں پر کہ جنہوں نے اپنے آقا کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر اس کو اس طرح محفوظ کیا ہے، اس طرح محفوظ کیا ہے کہ 1500 سال ہو گئے ہیں میرے آقا و مولا کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے. سبحان اللہ. 1500 سال. سبحان اللہ. آج بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب زندگی کا ایک ایک برق روز روشن کی طرح روشن ہے. اور سبحان اللہ. ہو نہیں سکتا کہ کوئی جاننا چاہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، مجھے سنت رسول سے سبق چاہیے، اور وہ حضور کی کتاب زندگی کو کھولے اور اسے رہنمائی کا سامان بنے. کوئی نہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس امت کے محسنین ہیں. بے شک. محسنین ہیں. بے شک.
آج میں بھی ایمان رکھتا ہوں، آپ بھی ایمان رکھتے ہیں، بہت خوش قسمتی کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ کوئی ایمان کوئی چھوٹی سی دولت تو نہیں، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا کہ ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمارے ایمان میں اور ابو بکر کے ایمان میں بڑا فرق ہے. سبحان اللہ. ہمارے ایمان میں اور عمر اور عثمان اور علی کے ایمان میں بڑا فرق ہے. بے شک. انہوں نے پتھر کھائے، زخموں سے چور چور ہو گئے، وہ لوگوں کے دیزوں کی انیوں پہ رہے، وہ لوگوں کی تلواروں کی نوک پہ رہے، اور مطالبہ ایک ہی رہا کہ محمد کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا آخری سانس چھوڑ سکتے ہیں، محمد کے دامن کو نہیں. سبحان اللہ. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ جو اللہ نے دیا وہ ویسے تو نہیں دیا. یہ کوئی معمولی ٹائٹل تو نہیں ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ. اللہ آسمان سے پکار کر کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، کوئی تبصرہ نہیں کرتا، کہ جن کو وہ کہے، رب کہے کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی. اب یار ان کے مقام کو ناپنا تولنا اور فیتے لے کے کون بڑا تھا کون چھوٹا تھا کون کیا تھا کون کیا تھا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اور زیادتی کوئی نہیں. بے شک. بے شک. بے شک. ہم کون ہوتے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارے علم کی حیثیت کیا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ 4 کتابیں پڑھ کے کسی ایک مدرسے سے سند لے کے ہم صحابہ کے مقام کو ناپنا شروع کر دیں. اور یہ سارے کے سارے محبوب محمد مصطفیٰ تھے. یہ حضور سے محبت کرتے تھے، حضور ان سے محبت کرتے تھے. یہ بڑے عجیب لوگ ہیں. اب میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بات کو ختم کرنے لگا ہوں. ایک صحابی ہے، ان کا نام حدیث میں عبداللہ بھی آتا ہے اور صوبان بھی. سبحان اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حضور کا عام طور پر معمول یہ تھا کہ نماز فجر کے بعد سرکار علیہ السلام مسجد نبوی کے سین میں بیٹھ جاتے اور صحابہ آگے پیچھے بیٹھ جاتے. بس ذرا اس منظر کو تصور میں لاؤ سبحان اللہ. اور پھر اس کو محبت کی دنیا میں ڈوب جاؤ کہ آفتاب نبوت چمک رہا اور آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے گردا گرد حالہ بنائے بیٹھے. سبحان اللہ. وہ کیا منظر ہوگا. بیچ میں محمد عربی ہوں گے، ادھر ابو بکر بیٹھے ہوں گے، ادھر عمر بیٹھے ہوں گے، ادھر عثمان و علی بیٹھے ہوں گے، طلحہ اور زبیر بیٹھے ہوں گے. کوئی مسئلہ پوچھنا، کوئی حضور کے سامنے اپنی خواب بیان کرتا ہے، تعبیر جاننا چاہتا ہے، ہر ایک اپنا اپنا مقصد بیان کرتا ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام صوبان ہے، بس یہ سامنے بیٹھے ہوئے حضور کو دیکھ لیں، دیکھیں بس حضور کے چہرہ انور کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں. مسلسل دن گزر رہا ہے، لوگ وقفے وقفے سے اٹھ کے جا رہے ہیں، لیکن یہ بیٹھے ہوئے حضور کو دیکھ لیں. سرکار کی نظر پڑتی نا تو فرماتے ہیں صوبان صبح سے ادھر بیٹھے ہوئے، ذرا گھر جاؤ، گھر والوں کا بھی پتہ کر کے آؤ. اب جب حضور یہ فرماتے تو وہ اٹھتے گھر چلے جاتے. تھوڑی دیر گھر بیٹھتے تو گھر والوں سے کہتے حضور نے کہا گھر جاؤ، یہ تو نہیں کہا کہ مڑ کے واپس نہ آؤ. میں پھر جاتا.
پھر اٹھتے، پھر حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتے. صبح گزرتی گئی، شامیں گزرتی گئیں، لیل و نہار گزرتے گئے. پھر وہ دن آیا کہ مدینہ میں کوہرام مچ گیا. سرکار نے پردہ فرما دیا، سبحان اللہ. اس دنیا سے پردہ فرما دیا. اب صوبان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ حضور کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کے گھر گئے اور اپنے گھر کی ایک اندھیڑی سی کوٹھڑی میں اپنے آپ کو بند کر دیا. کہا جن آنکھوں سے میں سرکار کو دیکھ نہیں سکتا، اب ان آنکھوں سے میں کسی اور کو بھی نہیں دیکھتا. اپنے آپ کو بند کر. اب یہ عشق کی بات ہے، جذب کی بات ہے، محبت کی بات ہے. اس کو کسی پیمانے پہ تولا نہیں جا سکتا ہے. بے شک بے شک. کافی وقت گزر گئے. ایک دن محبت نے جوش مارا، ایک کیفیت طاری ہو گئی. اپنے ہاتھ بارگاہ رب العزت میں بلند کر دیا سبحان اللہ. اور عرض کیا مولا جس آنکھ سے، جس بصارت سے، جس نظر سے میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، مجھے اس نظر کی ضرورت ہی نہیں. مجھے نہیں ضرورت اس نظر کی. فرماتے ہیں کہ یہ دعا مانگ کے میرے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے کہ میرے رب نے میری دعا قبول فرما لی اور میری نظر ختم ہو. اور حضرات محترم وہ اپنی دعا کی اس قبولیت پر اتنے فرحاں اور نازا تھے، اتنا ناز کرتے تھے کہ میرے رب نے ملا دیا. سبحان اللہ. اور کہتے کیا تھے؟ اب دنیا سے رخصت ہوں گا، قبر میں جاؤں گا، اللہ دوسری زندگی دے گا، نظر بحال ہوگی، اور جب آنکھ کھلے گی تو سامنے میرے آقا و مولا جناب تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. اب آپ حضرات سارے صاحبان علم ہو، پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ جن صحابہ کی محبت کا یہ عالم ہو، یار ان کو ہم فیتے سے ناپیں، کس کی زیادہ تھی کس کی کم تھی؟ یہ سب ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں. سبحان اللہ. بے شک. ان سے ٹوٹ کے محبت کرو، اور ان میں سے کسی کی بھی اگر تنقید کرتا ہے کوئی شخص تو سمجھ لو کہ ایمان میں کھوٹ ہے، بے شک بے شک. ایمان میں کجی ہے، ایمان میں نقص ہے. جس نے بحالت ایمان، یہ میرا اصول، میری بات ذہن میں بٹھا لو، جس نے بحالت ایمان اپنی ان ظاہری آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی سبحان اللہ. اور بحالت ایمان اس دنیا سے رخصت ہو گیا، دنیا کا کوئی غوث، دنیا کا کوئی کتب، سارے اغواث و کتب، سارے صالحین مل کر بھی اس کے قدموں کی دھول کو بھی نہیں پا سکتے. سبحان اللہ. میں ایک اصول آپ کو دے رہا ہوں. ایک شخص ہے، صبح اس کے دل میں ایک بھوک اٹھتی ہے کہ یہ مدینہ طیبہ ہے، یہاں تاجدار مدینہ رہتے ہیں، میں سرکار کے قدموں سے دور ہوں، ایمان سے محروم ہوں. وہ اٹھتا ہے، سیدھا حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں. حضور کے قدموں پہ قربان ہو جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے. زور نہیں آتی، فرشتہ اجل آ جاتا.
موت باقی ہو جاتی ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب ذرا اس پہ غور کیجئے گا کہ ایک نماز اس پہ فرض ہو رہی ہے، اس نے ایک نماز نہیں پڑھی، زور آئی نہیں، زور سے پہلے مر گئے۔ روزے اس پہ فرض نہیں ہوئے، روزوں کا مہینہ ہی نہیں آیا۔ زکوٰۃ اس پہ فرض نہیں ہوئی، حج اس نے نہیں کیا۔ ذرا توجہ دیجیے گا، نہ روزہ رکھا، نہ نماز پڑھی، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی۔ مجھے بتاؤ وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے افضل ہے یا نہیں؟ بے شک ہے، وہ داتا علی حجویری سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ یہ تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ ان سب سے افضل ہے، اس لیے کہ اس نے چہرہ مصطفیٰ کی زیادت کی ہے، یہ ان کو نصیب دے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، یہ ان صحابہ سے سبحان اللہ، کے محبت پر ایسی کسی مجلس میں نہ بیٹھا کرو، کسی مجلس میں نہ بیٹھا کرو۔ کسی مجلس میں آپ کے باپ کو گالی دی جائے، اس مجلس میں بیٹھتے ہو؟ نہیں آپ کی اماں کو گالی دی جائے، اس مجلس میں بیٹھتے ہو؟ نہیں آپ کے رشتہ داروں کے بارے میں کوئی برا بلا کہے، اس مجلس میں بیٹھتے ہو؟ نہیں نہیں بیٹھتے ہو۔ تو ہمارے سارے رشتہ دار، ہماری ساری مائیں، ہماری ساری بہنیں عائشہ صدیقہ کے قدموں پہ قربان ہیں، ابو بکر کے قدموں پہ قربان ہیں، عمر و عثمان و علی کے قدموں پہ قربان ہیں۔ کس قدر ہمارے ایمان کی کمزوری ہوگی کہ ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوں جس مجلس میں صحابہ کرام کی توحید ہو رہی ہے، جہاں امہات المومنین کی توحید ہو رہی ہے۔ ایسی مجلسوں کی زینت نہ بنا رہا۔ بے شک بے شک۔ اور یہ جو اہل بیت اطہار ہیں، میں آخری بات کہنے لگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جو اہل بیت اطہار ہیں، ماشاء اللہ، ان کی پاکیزگی کا کیا کہنا؟ میں نے تو ان کی پاکیزگی کا اعلان نہیں کیا۔ سارے امت کے علماء نے ان کی پاکیزگی کا اعلان نہیں کیا۔ بے شک، ان کی پاکیزگی کا اعلان تو رب نے آسمانوں سے کیا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ان کی پاکیزگی کا اعلان رب کائنات نے کیا ہے۔ جن کو رب کہے کہ میں نے پاک کر دیا ہے، ناپاکی ان کے گھر کا راستہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یہ جو بات دور نکل کے چلی جا رہی ہے اور میں ختم کرنا چاہتا ہوں، جن ذروں کو ریت کے ذروں کو، جن دیواروں کو، جن درختوں کو حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی نا، وہ درختوں سے افضل ہو گئے، وہ ذرے ذروں سے افضل ہو گئے، وہ دیواریں دیواروں سے افضل ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورۃ العادیات آپ نے پڑھی ہوگی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں گھوڑے کی 5 قسمیں کھائی ہیں، 5 قسمیں گھوڑے کی۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اور گھوڑے کی قسم نہیں ہے، فرمایا مجھے اس گھوڑے کی قسم، یہ جو گھوڑا جب میدان جہاد میں کودتا ہے نا، اس کے کودنے کے انداز کی قسم، اور جب یہ پاؤں مارتا ہے زمین پر تو ان چٹانوں سے جو شعلے نکلتے ہیں، جو چنگاریاں نکلتی ہیں، مجھے ان چنگاریوں کی قسم ہے۔ اور پھر جب یہ سینہ تان کے دشمن کی صفوں میں گھستا ہے تو اس کے سینہ تان کے گھسنے کے اس انداز کی قسم ہے مجھے۔ فَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ کیوں؟ مفسرین نے اس پہ کلام کیا ہے کہ اس آخر اس گھوڑے کی کیا خاصیت ہے؟
اس گھوڑے کی خاصیت کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کی 5 قسمیں ایک ہی صورت میں پہ کر پہ کھائی ہے. کیوں؟ سبحان اللہ. اس لیے کہ محمد عربی کے وہ غلام جو اس دین پر جانثار ہونے کے لیے میدان جہاد میں نکلتے تھے، وہ اس گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوتے تھے. میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، لیکن اگر ایمان ہے تو لطف اٹھاؤ گے. سبحان اللہ. ماشاء اس اللہ. گھوڑے کی پشت پہ، اس گھوڑے کی پشت پہ صحابہ کرام بیٹھے تو گھوڑا رب کی نظر میں اتنا محبوب ہو گیا کہ رب تعالیٰ نے اس کی 5 قسمیں اٹھائی سبحان اللہ. اور جو محمد الرسول اللہ کے کندھے پہ سوار ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کی عظمت کا کیا کہنا. سبحان اللہ. تاجدار صداقت زندہ باد. تاجدار صداقت زندہ باد. تاجدار صداقت زندہ باد. ماشاء اللہ. حضرات محترم، ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کاشانہ نبوت سے باہر نکلے تو ایک عجیب منظر تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں پہ حضرت حسین بیٹھے ہوئے تھے سبحان اللہ. رضی اللہ تعالی. حضور ان کو اٹھائے ہوئے باہر تشریف لائے تو صحابی نے دیکھا نا تو بے اختیار پکار اٹھے، نعم المرکب، کتنی خوبصورت سواری ہے، سبحان اللہ. کتنی خوبصورت سواری ہے، نعم المرکب. حضور نے ٹوک دیا، روک دیا، فرمایا یوں نہ کہو، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یوں نہ کہو، کہو نعم المرکب و نعم الراکب. کتنی خوبصورت سواری ہے، کتنا خوبصورت سوار ہے. اگر گھوڑے کی پیٹھ پہ حضور کے غلام بیٹھ جائیں تو وہ گھوڑا سارے جانوروں میں افضل ہو جائے. خدا اس کی قسمیں اٹھائے. تو مجھے بتاؤ اس کی عظمت کے کیا کہنے جو محمد الرسول اللہ کے شانوں پہ بیٹھتا ہے. میرے عزیزو، اللہ کے سامنے جھکو، محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو، صحابہ سے ٹوٹ کر محبت کرو، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے احترام میں کبھی کبھی آنے لگو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.